بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسٹرائک فورس اکیڈمی چینل اینڈ سائٹ. آج ہم بات کریں گے پریلیمنری انٹرویو کی کہ جو کہ آپ کا آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر میں ہوتا ہے. ناؤ ریممبر دیٹ کہ کوئی بھی انٹرویو جو آپ سے کیا جا رہا ہے وہ بے وجہ یا بے مقصد نہیں ہے. پہلی بات تو آپ کی یہ سمجھ لینے والی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بیچ میں جو سوالات آپ سے ہوں گے وہ بغیر کسی ربط کے نہیں ہیں، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہیں. ہر سوال کرنے کے پیچھے ایک لاجک ہے. وہ لاجکس کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم ان لاجکس کو جانیں گے تاکہ آپ اپنی تیاری کرتے وقت اپنا فوکس جو ہے ان لاجکس کے اوپر جو ہے وہ دے سکیں. اب سب سے پہلے جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، ہم وہ بعد میں بات کریں گے کہ اس کی تیاری کے لیے آپ نے کیسے جانا ہے، آپ کو کس طرح تیار ہو کے جانا چاہیے، آپ کو کس طرح واک کر کے جانا چاہیے، آپ کو کس طرح ڈور کے اوپر جا کے کون سی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، آپ کو اندر جا کے بیٹھنے کے طریقہ کار کیا ہیں. جو کہ انٹرویو جو ہے وہ چاہے کلاس 1 کے ایڈمیشن کے لیے ایک سکول کے بیچ میں ایک بچے کا انٹرویو ہو یا کسی پروفیشنل ایکٹیویٹی کے لیے انٹرویو ہو، اس کا پریشر جو ہے وہ اسی طرح ہی رہتا ہے. لیکن اس انٹرویو کی ہر کسی کو تیاری کرنی پڑتی ہے. جیسے بچپن میں اپنے بچوں کو KG اور پریپ کلاس کے ایڈمیشن کے لیے، اسکول میں ایڈمیشن کے لیے تیاری کرواتی ہیں، ان کو کلرز سکھاتی ہیں، کچھ شیپس کے بارے میں ان کو اورینٹیشن دیتی ہیں. تو تیاری تو مائیں بھی کرواتی ہیں اس سٹیج کے اوپر. سو آج ہمیں جو تیاری کرنی ہے اس پروفیشنل موو فارورڈ کے لیے، آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر کے انٹرویو کے لیے، سو ہمیں اس کو خود کرنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے، اس کی معلومات لے کے حاصل جو ہے وہ کر کے تو پھر ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اب میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ ہر ایک کیا ہوا سوال وہ آپ سے جو ہوگا وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. وہ آپ کی پرسنالٹی کے اینگلز کو چیک کرنے کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کے بیچ میں جو چیزیں ابھر کے اب تک نہیں آ سکیں، یا چونکہ یہ ریکروٹمنٹ سینٹر ہے سو ایک پرٹیکولر لیول جو ہے اس کے بیچ میں سیٹ کر لیا گیا ہے. یہ انٹرویو میکسیمم آپ کا 4 سے 5 منٹ یا کچھ کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ 7 سے 8 منٹ تک جو ہے وہ پرولونگ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے. سو اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ چھوٹی ہے اور اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہے. تو آپ نے اسی ڈیوریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سب سے پہلے تو جو انٹرویو لینے والا آفیسر ہے اس کے سامنے آپ کا بایو ڈیٹا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. وہ آپ کے بایو ڈیٹا کو جو ہے وہ اچھی طرح پڑھ رہا ہے. آپ نے اپنے پریلیمنری ٹیسٹ کے بیچ میں جو ایکڈیمک وربل اینڈ نان وربل ٹیسٹ ہے اس میں کیسا پرفارم کیا، وہ رزلٹ بھی اس کے سامنے پڑا ہوا ہے. آپ نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے بیچ میں کیسا ایکٹ کیا ہے، آپ نے اس میں کتنے مارکس سکور کیے ہیں، وہ رزلٹ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. آپ نے یہ چیزیں اب تک جو کلیئر کی ہے. آپ کا مائنر میڈیکل جو ریکروٹمنٹ سینٹر کے بیچ میں ہوا ہے اس کا بھی رزلٹ آپ ان کے سامنے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اب جب یہاں پر آپ یہ 3 چیزیں، 3 مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کلیئر کر کے آ رہے ہیں، ان کے رزلٹ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو اب انٹرویو میں آپ کا کیا دیکھنا ہے؟ کسی انٹرویو والے نے کچھ سوالات آپ کی بیسک بایو ڈیٹا جو فارم آپ نے اپنا فل کیا ہے اس فارم سے بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کے بیچ میں کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ چیک کیا جائے گا. آپ کی کمیونیکیشن سکل جس کے بارے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو انگلش کی امپورٹنس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے. اب اگر کسی کو انگلش بولنی تو آتی ہے لیکن وہ کانفیڈنس کے ساتھ what does that mean، اس کے اوپر ہم سپریٹلی کسی لمحے جو ہے وہ بات کریں گے کہ کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ آپ کی میٹر کیوں کرتی ہے. نیکسٹ جس چیز کو آبزرو کیا جائے گا وہ آپ کی پرسنالٹی گرومنگ. آپ کی پرسنالٹی گرومنگ جس کے بیچ میں، گرومنگ کے بیچ میں آپ کے چلنے کے مینرزم، آپ کے بیٹھنے کے مینرزم، آپ کے بات کرنے کے مینرزم، آپ کا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ، جس کی میں آپ کو ایک موٹی سی مثال آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ جی آپ کا آئی کانٹیکٹ جو انٹرویو لینے والا آفیسر ہے اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے.
اس کا بھی بعد میں آپ کے ساتھ پرسنالٹی ٹریٹس کے بیچ میں جو ہے وہ میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ بات نہیں کر رہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کی سلیکشن کے اوپر جو ہے وہ کیا آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ سے آپ کی موٹیویشن کے لیول کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جنرل نالج کے سوالات، کہ آپ کو دنیا داری کی جو ہے وہ آگاہی ہے، آپ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رکھتے ہیں، اس کی معلومات کے حوالے سے منسلک رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور آپ کے بیچ میں چند ایک سوالات جو ہیں وہ آپ سے آپ کی آنیسٹی کو جج کرنے کے لیے، آپ کی آنیسٹی کو چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ سے ہو سکتے ہیں۔ سو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ یہاں پر ریکروٹمنٹ سینٹر کے بیچ میں جو آپ کا شارٹ ٹائپ کا انٹرویو ہوگا، اس کے بیچ میں آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے سوالات جو ہیں، کوئی سوالات جو ہیں وہ آپ کو 100% اگر اس کا جواب نہیں آتا، لیکن آپ نے کس کانفیڈنس کے ساتھ جو 50% آپ کو آتا تھا وہ آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو سب سے پہلے بایو ڈیٹا فارم کے بیچ میں جو آپ کے ہک اپس ہو سکتے ہیں، اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی آنیسٹی کو بھی چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ سوال ہو سکتا ہے۔ آپ نے بایو ڈیٹا فارم میں ایک ہوتا ہے ہابی کا پورشن، آپ نے اس میں بیچ میں ہابی لکھنی ہوتی ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کی کوئی ہابی نہیں ہے، آج کل کے دور میں ان کی میکسیمم ہابی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ وقت جو ہے وہ لگانا ہے، تو وہ وہاں پر لکھنے کے لیے فار دا سیک آف اٹ لکھ دیتے ہیں بک ریڈنگ۔ تو آپ سے فوراً ایک سوال ہو سکتا ہے، آپ نے لاسٹ بک کون سی پڑھی؟ یہ میں آپ کو ایک ہوکنگ کوشچن بتایا ہے فرام یور بایو ڈیٹا فارم۔ اس لیے جب بایو ڈیٹا فارم فل کریں اور وہاں پر اپنی جو ہابی کا انتخاب کریں، اس انتخاب کو سوچ سمجھ کے آپ کو کرنا ہے، اور پھر جس ہابی کا آپ نے وہاں پر ذکر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بیک گراؤنڈ نالج بھی ہونا چاہیے۔ اگر اسی حوالے سے آپ کو دوسرا سوال یہ بھی آ سکتا ہے، اس کتاب جو آپ نے آخری کتاب پڑھی ہے اس کے آتھر کا نام بتائیے۔ اگر سم ہاؤ آپ نے کسی کتاب کو دیکھا جانا اور آپ نے اس کی ہابی کا، اگر تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے کتاب واقعی میں، تو پھر تو آپ کو کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ پھر جو ہے وہ مشکل میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کو چھوٹی سی ایسے ہی ایک ٹپ دی ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے آپ کے ساتھ مفصل جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں گے کہ آپ نے فارم کو فل کرتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے ذہن میں کون کون سی باتیں جو ہیں وہ آپ نے رکھنی ہیں، اور اس فارم کے ہر ایک لکھے ہوئے لفظ کو جب تک آپ کی فائنل سلیکشن نہیں ہو جاتی آپ نے ذہن نشین کر کے رکھنا ہے، دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، بیکاز اس میں سے آپ کے ساتھ انٹرویو میں جو ہے وہ کچھ سوالات اس فارم کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ سے کیے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔